الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ معزز ناظرین اور سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم موضوع اور خاص موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ماہ مبارک مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر اپنی خاص اور پسندیدہ عبادت روزہ کو فرض کیا ہے، جس کا مقصد ایمان والوں کو تقوی اور پرہیزگاری کا پیغام دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی اس کو فرض کیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے اپنی زبان میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا، تاکہ تم لوگ متقی یعنی پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ پرہیزگاری بڑی اہم شے ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ مطلوب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ پرہیزگاری اور تقوی کیا شے ہے؟ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک صاحب نے سوال کیا، حضرت تقوی کیا چیز ہے؟ یعنی تقوی یعنی پرہیزگاری کیا چیز ہے؟ آپ نے پوچھنے والے سے سوال کیا کہ کیا کسی ایسی جگہ سے گزرے ہو جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا، جی حضرت گزرا ہوں۔ پوچھا، کیسے گزرتے ہو؟ جواب دیا، حضرت اپنے دامن کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹ لیتا ہوں، پوری کوشش کرتا ہوں کہ کہیں کانٹا دامن میں نہ لگ جائے، چبھ نہ جائے۔ آپ نے جواب دیا، یہی مثال تقوی اور پرہیزگاری کی ہے کہ انسان اس طرح گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے کہ اس کا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہو جائے۔ اس تقوی اور پرہیزگاری کی عملی مشق کا مہینہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے جو ابھی رحمت کا عشرہ چل رہا ہے۔ اس میں اللہ کے حکم سے ایسی چیزوں سے بھی دور رہنا ہے جو اس کے لیے حلال ہے، دور رہتا ہے جو اس کے لیے حلال ہے، کھانے پینے، خواہشات نفس کو پورا کرنے سے بچتا ہے، کیونکہ اللہ نے روزے میں ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ تو جب یہ چیزیں اس کے قلوب میں راسخ ہو جائے گی تو وہ عام دنوں میں بھی ایسی چیزوں سے بچے گا جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اس عملی مشق کے لیے ایک خاص برکت اور نورانی ماحول فراہم کر دیتے ہیں۔ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازہ بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب بھی عہد کریں، ارادہ کریں کہ رمضان کا مبارک مہینہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، ہم سب اس میں اس طرح زندگی گزاریں گے کہ ہمارے لیے بھی آسانیاں اور برکتیں میسر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔